معاملہ یہ ہوا ہے کہ 800 سال تک جو سیادت اور قیادت تھی دنیا کی، اس میں آپ یہ کہہ لیں 5 چیزوں میں کہوں گا۔ ایجوکیشن میں، کیونکہ میں ایجوکیشن کسی وجہ سے نمبر 1 پہ بول رہا ہوں، اس میں جو دنیا کی، صرف عالم اسلام کی نہیں، قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ نمبر 2 فائنانس کی، مالیات کی۔ نمبر 3 ایڈمنسٹریشن کی، انتظام کی، ملک کیسے چلتا ہے، نظم کیسے، نسق، حکومت کیسے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر چیز کا نظم۔ اور نمبر 4 ملٹری، اور نمبر 5 لا، قانون کیسے ہوتا ہے، ملک کے قوانین کیسے بنتے ہیں، یہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، اس کا موضوع نہیں ہے، اس میں سادگی اپنوں کی دیکھ، عیاری اوروں کی دیکھ، خلاصہ یہ ہے۔ ہماری اپنی بھی بہت غلطیاں ہیں اور غیروں نے اس سے فائدہ اٹھا کر ہمیں دبایا اور وہ اوپر آ گئے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یوں ہوا ہے کچھ تھوڑا سا نا، ہم یوں نیچے آ رہے تھے 1400 کے بعد، اور یہ 1500 1600 1500 میں جا کے ہم کوئی ملے آپس میں، یعنی ہم اور وہ برابر ہوئے، پھر وہ اوپر گئے اور ہم نیچے آئے، اور اس کے بعد پھر پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، یہ معاملہ چل رہا ہے عالم اسلام کا، جو حال ہی نے کہا تھا۔ تو اس کے بعد سے یورپ کا عروج آیا ہے، سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا، پھر باقی ساری مسلمانوں کے ایک ایک ادارے، نظام ایک ایک کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام ایسے نہیں ختم ہوگا، عورن عورن، ایک ایک کڑی ایک ایک کر کے ٹوٹی کی۔ تو یہ ہمیں تاریخ کے کسی ایک عام سے طالب علم کو بھی، اور میرے جیسا جس کا کوئی اسلامی قانون سے بھی تعلق ہے، نظر آئے گا کہ یہ 500 سال میں ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتی رہی ہے عالم اسلام کی، اور مسلمانوں کے سارے نظام ڈیوالو ہو رہے ہیں ہر لحاظ سے، سوشل، فائنینشیل، عبادات، نماز، ہر چیز، علم، ہر چیز۔ تو اب یورپ اپنا ایک عروج لے گیا ہے، اور وہ ان کے عروج کی وجہ چند صفات تھیں جو اصل میں ہماری ہی صفات تھیں۔ تو یورپ کی صفات 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جو دنیا میں کامیابی کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، جو اس چابی کو رکھ دی ہے، تم آپ بھاگ کے لے جاؤ گے، آپ کو اللہ عروج دے گا، میں لے جاؤں گا مجھے عروج دے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر۔ یہ تو اللہ کا سنت، اللہ کا طریقہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت ایسی رہتی ہے۔ تو وہ چابی جو تھی کامیابی کی کنجی، امانت کی، صفائی کی، سچائی، دیانت کی، میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، بہت ساری صفات ہیں، وہ انہوں نے لے لی، اور ہم نے چھوڑی تو انہوں نے لی، یاد رکھیے، اور انہوں نے ہم سے ہی سیکھنا شروع کیا۔ تو ہم نے چھوڑا تو ہم نے گویا کہ ان کو دے دیا، اور وہ چھین کے لے گئے ہم سے۔ دونوں تعبیریں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جو ان کی خراب صفات ہیں، اس میں ان کی بے حیائی، ان کی شراب نوشی، ان کے خاندانی نظام کا ٹوٹنا، اور بے شرمی، اور بھی بہت ساری بدتمیزی، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں الگ الگ، میرا خیال ہے جب بھی کوئی سمجھدار آدمی میں نے دنیا میں دیکھا ہے تجزیہ کرتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کہے نا سارے پاکستانی ایسے ہیں، سارے مولوی ایسے ہیں، سارے لبرل ایسے ہیں، سارے فلاں لیگ والے ایسے ہیں، فلاں تنظیم، اس کا مطلب اس کا تبصرہ آپ کو سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ غلط بات کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تبصرہ جب بھی جتنا پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ اتنا کیلکولیٹڈ بات کرے گا۔ تو یہ ایک بات تھی۔